سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وآله وسلم أما بعد ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ضروری ہے معلوم ہونا، خاص طور پہ اس مجمع سے میں تو گزارش بھی کروں گا، عرض بھی کروں گا کہ یہ انفارمیشن اور معلومات تو ہمیں ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ راستہ ہے اور ہم اسی کے تلاش میں ہیں کہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں۔ اللہ نے جس کے لیے قرآن میں اپنے دوست کا لفظ استعمال کیا ہے ولی اللہ، الحمدللہ بہت ہی خوبصورت ارادہ ہے اور مقصد ہے زندگی کا، یہی ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے کون سی عبادت کی جائے؟ کون سی ایسی عبادت ہوگی جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالی بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اعلان کرتا ہے، آسمان و زمینوں میں اعلان ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا ولی اللہ ہے، میرا دوست ہے۔ دنیا جانے نہ جانے، آدمی پہچانے نہ پہچانے، لوگ سمجھے نہ سمجھے، وہ خود بھی جانے نہ جانے، اس کو خود بھی پتہ نہ ہو، کوئی پتہ نہیں اس کو، لیکن اعلان ہو چکا ہے کہ میرا دوست ہے، میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو کون سی عبادت ایسی ہے کہ جو عبادت ایسی اللہ کے قریب کر دیتی ہے کہ اللہ فوراً راضی ہو جاتا ہے اس بندے سے؟ عبادت تو بہت ہیں، جو فرائض ہم جانتے ہیں، فرائض اللہ نے کیے، اس کو میں کہتا ہوں ڈنڈے والی عبادت ہے، نہیں کریں گے ڈنڈے پڑیں گے، 5 وقت میں زہر، اس میں کون سے ہم تیر مار رہے ہیں کہ صبح فجر پہ آ رہے ہیں تو ہم ولی اللہ بن جائیں، غوث بن جائیں، کتب بن جائیں، تو بھائی ڈنڈے والی بات ہے، نہیں پڑے گا ڈنڈے، کرو گے تو ٹھیک ہے، اللہ کا حکم مانے آپ۔ لیکن جو عبادت اللہ کے قریب کرتی انسان، وہ ہمیں بتائیے، اس کی اہمیت ہی کچھ نہیں، اس پہ توجہ ہی کچھ نہیں سوچتی اس کو۔ ویسی عبادت ہے کہ اس کے لیے نہ کوئی کسی خانہ کعبے کی ضرورت ہے، نہ کسی مسجد کی ضرورت ہے، نہ کسی سمت کی ضرورت ہے، نہ کسی وضو کی ضرورت ہے، نہ کسی اوقات کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص ملک کی ضرورت ہے،
کچھ بھی نہیں. کتنی وسیع کر دی اللہ پاک نے عبادت انسان. سمجھ نہیں بات. تو پھر بھی آدمی اللہ کا دوست نہ ہونے تو مل رہتا ہے. کتنا عجیب بات ہے. وہ عبادت کیا ہے کہ انسان کے اخلاق حسن. جس وقت انسان کے اخلاق رذیلہ ختم ہو جائے اور اخلاق حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق انسان کے اندر آ جائے، سبحان اللہ، اسی وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ میرا دوست ہے. ہمارا معیار جی ہے دیکھو جی تو بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، کیوں جی بس یہ وہ کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، وہ یہ کر دیتا ہے، جو ہمارے سامنے چیزیں نظر آتی ہیں. نہیں، اللہ کے ولیوں کی شان دیکھیں آپ. کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھے اٹھے تو اس میں ایک چیز نمایاں نظر آئے گی. تو ظاہر یہ تو کرنی ہے عبادت، نمازیں تو پڑھنی ہے، سب کچھ، لیکن جو چیز نمایاں نظر آئے گی وہ اس کے اخلاق کے حسن ہوں گے. اخلاق ہے اس کے. یہ چیز فرق پیدا کر دیتی ہے انسان. اس کی تو ہم کو توجہ نہیں کرتے. کوئی وظیفہ بتائیں جی، کتنی تسبیحیں بتائیں جی، کتنے ہم عمرے کریں، کتنے اج کریں. بھائی عبادت تو الحمدللہ بہت بڑی چیز ہے. عبادت تو بہت بڑی چیز ہے، تو کوئی شک نہیں. لیکن یہ ساری عبادت جو فرائض دی ہیں، حقیقت میں یہ عبادات بھی اس لیے دی ہیں کہ ہمارے اخلاق بن جائیں. ہمارے اخلاق بن جائیں. نماز کے اندر بھی اثر اللہ نے یہ رکھا ہے، نماز پڑھنے کے بعد انسان کے اندر اخلاقی تبدیلی آنی چاہیے. اگر یہ تبدیلی نہیں آ رہی تو نماز وہ صحیح نماز نہیں ہو رہی انسان کی. کیونکہ اکثر کہتے ہیں بڑے دیکھیں جی ہم نے نماز پڑھتے ہیں جی، چوری کرتے ہیں، نماز کہتے ہیں لوگ. کہتے ہیں ہم نے بڑے حاجی دیکھے جی، حاجی کرتے ہیں، دیکھو جی کیا کام کر رہے ہیں، حج کر کے ہے. کس کی طرف جاتا ہے آدمی؟ کنورٹ کس کی طرف ہوتا ہے؟ اس کی عبادت پہ بلیم کرتا ہے. کیوں؟ حقیقت ہم صحیح کر رہے ہو اور لاشعور بھی طرح. کیونکہ اگر تو یہ عبادت کر رہا ہے تو اس کے بعد تو تیرے اخلاق صحیح ہونے چاہیے. تو اللہ نے یہ عبادت دی، اس کا مطلب یہ عبادت کی نیت تیری خراب ہے. تو روٹین میں لگا ہے، بس سیدھے ٹھوکے جا رہا ہے، فلاں کیا. اثر کیا ہوتا ہے اس عبادت سے؟ اخلاق تیرے کیسے بنے، اخلاق تیرے کیسے اچھی ہو. حدیث میں قصہ آتا ہے، ہزار آپ نے سنا ہوگا، پھر آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، آپ سے عرض کی گئی، دو عورتوں کی کیفیتیں بیان کی گئی. حدیث میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ میں ایک عورت ہے جو بہت ہی عبادت گزار ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے کرتی ہے، نفل بھی پڑھتی ہے، رات کو بھی جاگتی ہے، تہجد بھی کرتی ہے. لیکن بس تھوڑی سی اس میں یہ کمی ہے ذرا سی کہ بھائی پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات میں غصہ فوراً ہو جاتا ہے، ذرا بس ٹیمپر لوز ہوتا ہے. اس میں یہ عادات ہے تھوڑی سی. ہم تو اس کو تو کچھ کوئی نہیں، جب ہم تو کہیں گے تو بڑی چیز ہے. اور دوسری عورت یہ جی بس فرض اپنے پڑھ لیتی ہے، تہجد پہ نہیں اٹھتی، بیچاری نہیں اٹھ سکتی، اتنے نوافل نہیں پڑھ سکتی، اتنے استغاث کو نہیں دے سکتی. لیکن اس کا یہ ہے جی کہ اس میں لوگوں کو بڑا خیال کرتی ہے، ہمسایوں کو بہت زیادہ خیال کرتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا کہ پہلی عورت جو ہے وہ دوزخی ہے اور دوسری جنتی ہے. اللہ کتنا کلیئر ہو گیا بات. اس پہ آدمی گھمنڈ نہ کرے بھائی. یہی نہ ہم سمجھیں کہ یہ ایک راستہ ہے، ذکر کر لیا، اذکار کر لیا، اسے بند نہیں. اس کے اثرات جب تک مرتب نہیں ہوں گے ہمارے وجود کے اندر، ہمارے اخلاق نہیں بنیں گے، اخلاق کے حسن نہیں آئے گی، اندر وہ چیزیں ہماری کیفیت پیدا نہ ہو جائیں گی، اندر نہیں بدلے گا، اس وقت تک انسان اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. بالکل دو گئے. شیشے میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، امامہ رکھا ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، ماشاء اللہ عطر شطر بھی لگایا، آج تو سرما بھی لگا لیا، وہ سفید لباس پہنے، واہ جی ماشاء اللہ، نور آ رہا ہے، نور سب کا دیکھ نور آ رہا ہے. نور ایسے نہیں آتا، نور تو آتا ہے دل کے اندر سے. الحمد للہ کسی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی نور کیا. یہ ہے بہت بڑی چیز ہے انسان کے اندر اخلاق سمجھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے بے گہی کے اندر، میں اس کی پیش کروں آپ کی خدمت میں تائید کے طور پر. عجیب و غریب حدیث ہے، بے گہی کی حدیث ہے، سمجھنے دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی آدمی
کسی پریشان آدمی کی مدد کرتا ہے؟ سنیں ذرا، کوئی کسی پریشان آدمی کی مدد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر کوئی آدمی کسی پریشان آدمی کی مدد کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھ دے گا، 73 مغفرتیں لکھ دے گا۔ مجھے بتائیں کتنا ہائی کلاس ریوارڈ ہے۔ اللہ اللہ، کتنی؟ 73 مغفرتیں لکھ دے گا۔ اور آگے اللہ نے فرماتے ہیں کہ حقیقت تو یہی ہے کہ ایک ہی مغفرت پورے انسان کے لیے کافی ہے۔ ایک ہی دفعہ اللہ پاک کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کیا، تیری مغفرت ہوگی تو وہی کافی اس کے لیے۔ تو وہ تو چلی گئی اس میں، تو باقی جو 72 رہ گئی، 72 رہ گئی، اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا روز قیامت میں ان 72 مغفرتوں کے درجات اس کو عطا کر دیں۔ اور کتنا کھلا فیلڈ دیا اس عبادت کا۔ کوئی آدمی کوئی ہو بے سستی کر رہا ہے، کچھ زیادہ اس میں عبادات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، کوئی آدمی۔ اور آگے کیا دیا جا رہا ہے؟ کتنا بڑا فیلڈ دیا جا رہا ہے کسی آدمی۔ اب کسی آدمی پورا معاشرہ آ گیا، کوئی مذہب ہو، کوئی کلچر ہو، کوئی تہذیب ہو، کوئی کلر ہو، کوئی زبان ہو، کوئی کہاں کا ہو، یہ ہے اسلام۔ سبحان اللہ، انٹرنیشنل یونیورسل مذہب اس کو کہا جاتا ہے۔ کوئی تشخیص نہیں اس معاملے میں، کسی انسان کو مار دے گا نہیں، قتل کر دے گا، یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ انعام کس پہ دیا جا رہا ہے؟ کسی انسان کو پریشان حال اس نے دیکھا، اس نے اس کی مدد کر دی، کوئی بھی ہے، بس اللہ کی مخلوق، اللہ کا بندہ ہے۔ سبحان، یہ ہے نا اسلام کی ٹیچنگ بھائی۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں کتنی غلط بات ہے، غلط ڈیفینیشن دیتے ہیں لوگ اسلام کی، یا نہیں؟ ہمارے پاس تو قرآن سے حدیثوں سے یہ ڈیفینیشن آئی ہے، اس کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے لوگ؟ اس کے اگینسٹ اگر کوئی کام کرتا ہے تو ظاہر ہو تو اسلام میں نہیں ہے، اسلام کو نہیں مان رہا، تو اس کو کیوں ٹھونسا جاتا ہے کہ نہیں یہ اسلام کہتا ہے، اسلام ہی کر رہا ہے؟ اس تو غلط بات ہے، اتنا انصاف نہیں نا بھائی۔ اسلام تو پکار کہتا ہے کہ انسانیت جہاں تک معمولت ہے، جہاں تک لوگوں انسانیت کا معاملہ ہے، وہاں تو اللہ نے اتنا بڑا انعام رکھتی ہے، 73 مغفرتیں عطا فرمائے گا شخص کو۔ یہ غیر مذہب آدمی ہے، کوئی نہیں، اس کو کوئی مذہب سے تعلق نہیں، کسی اپنی عبادت گاہ سے نکل رہا ہے، کسی جگہ سے آ رہا ہے بھی اس آپ کے مذہب کے خلاف ہے، تعلق ہی کچھ نہیں، لیکن حکم یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ اس کو پریشان دیکھتے ہیں، آپ نے اگر اس کی مدد کر دی، اللہ سے آپ دوست بن جائیں گے، ولی بن جائیں گے۔ ہے نا کتنا اونچا مذہب ہمارا، کتنی بڑی یونیورسل ہے ریلیجن ہے اللہ۔ تو کتنی بڑی عبادت آدمی کو نصیب ہوگی، مجھے اور آپ کو شام۔ اس میں اللہ نے دیکھا، اور اس کو کتنا اللہ نے، اب اللہ کی حکمت ہے، کسی کو پیسہ دے دیا، کسی کو غریب کر دیا، کسی کو اونچا کر دیا، کسی کو نیچا کر دیا، کسی کو مکان دے دیا، کسی کو بے مکان کر دیا، کہیں زلزلے کر دیے، کہیں فلڈ آ گیا، کہیں پہ خوب کھانے کو رزق دے دیا، کسی کے یہاں پھل دے دیے، کسی کے یہاں کچھ بھی نہیں دیا، وہی بہت ہی عبادت گزار ہے، اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، جو اونچا کا آدمی ہے اس کے مزے لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ اللہ کی حکمتیں ہیں حقیقت میں، یہ سارا جو تناسب اللہ پاک نے رکھا ہے ایسا ہے کہ ایک آدمی جو کہ بیچارہ غریب ہے، اللہ نے اس کو نہیں دیا، اور تجھے ساتھ دی اس چیز کی کہ تو اس کی مدد کر سکتا ہے، یہ حقیقت میں اللہ نے ایک فیلڈ دیا ہے کہ اگر اس میں عقل آ جائے یہ آدمی اس کو جنت میں پہنچا سکتا ہے، یہ آدمی اس کو جنتوں کی سیر کرا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ ایک دعوت دی ہے انسانوں کو کہ پریشان حال دیکھ کر کسی کو اس کی پریشانی کو دیکھے یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ استغفر اللہ انصافی کی، اس کو یہ کیوں کر دے، نہیں، بلکہ اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ پورے معاشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک اتنی بڑی دعوت کو پیش فرما رہا ہے کہ کسی کی پریشانی کو دیکھو، یہ عبادت کر جاؤ تم اس کی پریشانی کو دور فرما دو۔ یہ حج کیا تھا؟ یہ حاجی صاحب جو ہیں ان سے پوچھے حج کیا تھا؟ پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے جمع کیا، اور وہاں بیمار بھی تھے، پریشان حال بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، کھانسی والے بھی تھے، عجیب عجیب واقعات گزرتے ہیں، ہر رکن پہ کس حال تھا، وہ ہر لمحے ایک انسان دوسرے انسان کو دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ میری مدد کریں۔ بہت بس ایسا موقع آتا ہے کہ بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہاں تو سب برابر ہوتے ہیں نا، بیچارہ اس کو وہاں بہت سخت پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو ایک غریبی آدمی اس کو بچا دیتا ہے اس چیز سے کہ میں آپ کو یہ کام کر دیتا ہوں۔
تو یہ کتنے بڑی اللہ پاک نے جو عبادت دی ہے وہ اسی پریکٹس کے لیے دی ہے کہ تم ایک دوسرے کو سمجھو، ایک دوسرے کی عبادت دو. لیکن ہم نے اس کو عبادت نہیں سمجھا. ہم زیادہ کنسنٹریٹ کس پہ کرتے ہیں؟ طواف کرنے پہ. دھکے پڑیں، مکے پڑیں، میں حجر اسود کو بوسہ دے لوں. دیکھیے کتنا فرق ہے. اللہ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے سے کہ حج تو یہ ہوتا ہے کہ تم کمزور ہے، بوڑھا، تم پیچھے ہٹ دو. تو اگر حجر اسود کو بوسہ نہیں دے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر تو ضعیف آدمی کو آگے کر دے گا، اس کو بوسہ دلا دے گا، تیرا 1000 کروڑوں بوسے تجھے عطا ہو جائیں گے اس کا. توبہ کریں گے توبہ. ہاں تو آپ دیکھیں گے آپ تقسیم ہوگا، ایک دوسرے پہ چڑھیں گے آدمی، مجھے مل جائے وہ چیز. جہاز کی ٹکٹ لینے ہوں گے تو وہاں رش میں اور ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوں گے پہلے میری باری آ جائے. طوفان بدتمیزی اس جگہ پر جو سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت گاہ ہے، جہاں اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دوست بناتا ہے، جہاں بہت کچھ اللہ تعالیٰ سارے مہمان ہیں، وہاں بھی اس عبادت کو ہم نہیں سمجھ پاتے. تو میرے بھائیو، اخلاق کو سنوارنے والے جو معاملات ہیں اس کے پوچھا کہ یہی حقیقت میں سب سے بڑی عبادت ہے انسان. یہ ساری عبادتوں کا رزلٹ نہیں آ کے ختم ہوتا ہے. اگر ہم نمازی ہیں اور نمازی ہونے کے بعد ہمارے اخلاق نہیں ہیں، نماز ہماری بیکار جا رہی ہے. ہم بہت بڑے عبادت گزار ہیں لیکن ہمارا بت ہی صحیح نہیں ہوتا. کبھی چہرے پہ ہنسی نہیں آتی ہے، ہمارے بنا ہی رہتا ہے، کسی کی طرح منہ بات ہی نہیں کرتے، غم و پریشانی میں رہتا ہے. کسی غریب کی مدد نہیں کرتے. اچھا مدد بھی کرتے ہیں تو کیسے مدد کرتے ہیں؟ 10,000 دفعہ اس پہ احسان جتایا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے میں نے تیرے بچے کو یہ کیا تھا، میں نے فلاں کو تیرے یہ کیا تھا. میں بتاتا ہوں آپ کو، اللہ یہ مشاہدہ آپ بھی کر کے دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر میں نے مشاہدہ کیا اس چیز پہ کہ بعض لوگ ظاہری عبادت میں کمزور ہوتے ہیں اور چیز کو محسوس بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو دل کو اس طرف زیادہ رغبت دی ہوتی ہے کہ مخلوق کی طرف ان کے لیے بہت رحم ہوتا ہے اور ایک دم بڑھ کے وہ اس کی مدد کرتے ہیں، اور ایسی مدد کرتے ہیں کہ وہ للہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں. وہ سوچتے نہیں اس بات کو. وہ بہت زبردست موت ہوتی ہے ان لوگوں کی، بتا رہا ہوں، بڑے مقام سے مرتے ہیں ان لوگ. اصل عبادت تو وہ لوگ کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے الحمدللہ، تو ان کو فکر آتی ہے لوگوں کے بارے میں. کوئی آ گیا سائل کبھی خالی نہ چھوڑا، کوئی آ گیا مانگنے والا کبھی سائل نہ چھوڑا. آپ سے کس نے آ کے مدد مانگی اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو مدد کی جائے اپنی استطاعت کے مطابق. اب یہ نہیں کہ آپ کسی کے پاس جائیں، بیچارے کے پاس 10 پاؤنڈ میں ہو کے 100 پاؤنڈ دے، میں کدھر سے 100 پاؤنڈ دوں؟ یہ بڑا جی تو بڑا اللہ کا ولی بننا بیٹھا ہے، ہم 100 پاؤنڈ مانگ رہے ہیں. تو یہ کرتے تھے نا بدھو، نبی پاک صاحب بھی یہ حرکتیں کرتے تھے. دونوں پہلو دکھائیں. تو آپ تو آدمی مجبور ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن استطاعت ہے، آپ میں اس کی مدد کر سکتے ہیں. صرف یہی نہیں کہ پیسے سے کی جاتی ہے. بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں انسان کا ذہنی پریشان ہے، کسی ایسی چیز میں مبتلا ہے، یا اس کو اور اس کے گھریلو معاملات بیچارے کے خراب ہیں، یا کسی حساب خراب، تو بجائے اس پہ آگ لگائی جائے الحمدللہ پوری محبت کے ساتھ جہاں تک کر سکتا ہے، بغیر کسی لالچ کے، دنیا میں معاملات کے یا اپنی شہرت کے، پتہ بھی نہ چلے کسی کو، نہ کوئی، مطلب صرف اللہ کے لیے جیسے عبادت کرتا ہے آدمی، اس انسان کی مدد کرتا ہے، پہنچتا ہے، پریشانی دور کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام کی طرح دی ہے. 73 مغفرتیں اللہ پاک اس کے لیے لکھتے ہیں. مجھے بتائیں کسی بھی عبادت کتنا بڑا ثواب اللہ نے بتایا؟ 73 مغفرتیں ہو جاتی ہیں. تو ہمیں اس بات پہ بہت توجہ دینی چاہیے. تو حضرت صاحب رحمہ اللہ ہمیشہ مجھے بھی نصیحت ہی فرماتے تھے کہ بھائی یہ ان دھوکوں میں مت آنا کہ تم عبادت گزار ہو گئے ہو. بہت اللہ موقع دیتا ہے عبادتوں کے انسان کو، لیکن اصل چیز ہے کہ جب تک اخلاق رذیلہ تمہارے اندر سے نکل کے اخلاق حمیدہ نہیں آئیں گے تم اس وقت کامیاب نہیں ہو. صبر کرنا، تکلیفوں کو برداشت کرنا، لوگوں کی باتوں کو. اچھا یہ نہیں کہ دوستوں کی مدد کر رہے، مزہ تو یہ ہے کہ اپنے دوستوں کی نہیں بلکہ دشمنوں کی مدد کرے. اللہ کی تو یہ کمال، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کچھ نہیں. پتہ چلا کہ بھئی اس کو بہت تنگ کرتا تھا، پریشان کرتا ہے،
پیچھے کاٹتا تھا، یہ حرکتیں کرتا، اب یہ گنتی نہ کرنے بیٹھ گئے، اب پتہ چلا کہ بھائی اس مصیبت میں اللہ کو بغیر کسی احسان دیے، بغیر تو یہ کرتا فلاں کرتا، اس طریقے سے محبت کے ساتھ اپنی سروسز پیش کرتے، اس کے لیے کوئی خیر کیا کہتے ہیں، کوئی آدمی پریشان، اس کو جتانا، اور تو یہ اب پتہ لگا تجھے، اب دیکھنا نظر آئی نا تجھے، دیکھا نا یہ ہوا نا تیرے ساتھ، پتہ لگ گیا نا تجھے، کیوں ایسے حالات پہ ترس کھائے آدمی دوسرے کی، اس کی دعا کرے جہاں تک کر سکتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جس مقام سے آپ اس کو بچائیں گے کتنی بڑی مدد ہوگی اس کی۔ ایک آدمی ڈوب رہا ہے، آپ ڈوبتے کو بچا لیتے ہیں، کتنی بڑی مدد ہے۔ ایک آدمی جل رہا ہے، جلتے ہوئے بچا لیتے ہیں، کتنی بڑی مدد ہے۔ قربان جاؤں اولیاء اللہ کے، ولی اللہ کے، جن کو اللہ اپنے دوست بنا لیتے ہیں، سبحان اللہ، وہ کس سے بچاتے ہیں؟ وہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں۔ اتنی بڑی مدد ہو سکتی ہے کہ مجھے پتا ہے آپ، تو کیا مقام ہوں گے ان لوگوں کے اللہ کی مخلوق کو جو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ یہ اصل دوست ہوتے ہیں اللہ۔ دنیا کی تو مدد اپنی ہے، لیکن یہ مدد کتنی بڑی ہے کہ کسی انسان کو جو جہنم کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور وہ اس کو جہنم کی آگ سے نکال رہا ہے، اس استاد، اس قابلیت سے، اس علم سے جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے، اپنی جان مال ہر چیز کو فدا کر کے کوشش یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سیدھے راستے پہ جائے، اس کو اصل جہنم کی آگ سے اس کو اور اس کے بچوں کو بچا لے۔ تو ایک آدمی اس نے جہنم کی آگ سے بچا لیا، مجھے پتا ہے، اس نے اصل مدد کر دی اس آدمی کی۔ اصل مدد تو یہ بھی ہے، پیٹ کی مدد بھی ہے، حالات کی مدد بھی ہے، لیکن جس جگہ پہ انسان استاد دے انسان کو، یہ نہیں گھبرانا چاہیے جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا برا آدمی تھا، میں اس کے بچوں کی کیوں مدد کروں، میں فلاں کی کیوں مدد کروں، بتایا تھا اس کے، دیکھا نا، پتہ لگا نا، اب اس کو ایسے کیوں کروں، کبھی نہیں۔ کچھ نہ کر سکے آدمی، ایک بات یاد رکھے، کسی آدمی کی پریشانی کا پتہ لگے، کسی آدمی کی مصیبت کا پتہ لگے، دیکھیں اللہ کے نبی نے کیسی اچھی پیاری بات بتائی ہے، اور صحیح بات ہے، اور بڑا انعام ہے اس کا۔ ایک کام ہر آدمی کر سکتا ہے، جیسے میرے پاس خبر پہنچی کسی کی، ایک دم افسوس اتنا ہوگا جیسے اس کے اپنے بچوں کے ساتھ ہوا، اپنے فیملی کے ساتھ ہوا ہے، ایسا دل ہونا چاہیے، گھبرا جائے، یار ایسا ہو گیا بیچارے کے ساتھ، کبھی نیگیٹو نہ سوچے تو ایسا تھا فلاں تھا، نہیں، یار تو بڑا بڑا ہوا، کتنے پریشان ہوں گے، اب وہ کیا مدد کر سکتا ہے، سوچ رہے بیچارہ۔ یہ عبادت بتا رہا ہوں آپ کو، غور سے سنیں، یہ عبادت ہے۔ اب آپ سنیں یار میں اس کی کیا مدد کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، بڑا پریشان ہے آپ، تو اب آپ مدد، یہاں اب آپ کے لیے ایک راستہ کھلا ہے، آپ کے پاس اطلاع پہنچ گئی ہے کہ فلاں آدمی پریشان ہے، اس کی پریشانی کی کوئی حل نہیں ہو رہا، اور اللہ نے بہت بڑا ایک راستہ کھولا ہے یہاں پر، شاید یہ تو آپ سب، ہم سب کر سکتے ہیں، اور کرتے ہی اللہ کے ولی بن جائیں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ حالات تو پہنچتے رہتے ہیں نا آدمی تک، یار اس فلاں کو یہ ہو گیا ہے، فلاں کی طلاق ہو گئی ہے، فلاں کی بیوی کے ساتھ ہو گیا، فلاں کے بچوں کے ساتھ، معاشرہ چلتا رہتا ہے، مذاق کرنا، ہنسی کرنا، دل میں خوش ہونا، سمجھ جاؤ جے کیفیتیں آتی ہیں کسی کی پریشانی کی سن کے، کسی کے دل میں خوشی آ رہی ہے، اور جناب اللہ مزہ آ رہا ہے اس کو، اور لطف آ رہا ہے، اور ہوا لگا رہا ہے، سمجھو وہ تو پکا ہی پکا گزرا انسان، اللہ ہی معاف فرمائے، اس کا تو حال ہی خراب ہے۔ اور کسی کو دکھ ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، دشمن کی بات بھی سن کے، یا جو کچھ بھی تھا اچھی بات تو نہیں ہے، بیچارہ ایسا ہوا، تو اب مدد کرنی ہے یہاں پر۔ اب ایسی مدد بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے، آپ اس کے پاس میں نہ جائیں، طاقت نہیں آپ میں اس کو اس چیز سے کیسے نکالوں، ایک کام کر لیں، سبحان اللہ، کیا کام کریں؟ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، میرے مولا میرا بھائی میری بہن اس وقت اس پریشانی میں، تو فضل فرما، اس کی پریشانی کو دور فرما، بولے سبحان اللہ۔ گارنٹی آ رہی ہے، آگے گارنٹی کیا آتی ہے کہ جب کوئی مسلمان، علماء کرام موجود ہیں ان سے پوچھتے، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی غائبانہ طور پہ دعا کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے قبول ہونے سے پہلے اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ نے کسی کے گھر کے لیے دعا کی کہ اس کا بیٹا یہ تھا، اس کا جناب اللہ بیوی ایسی ہو گئی تھی، فلاں ہو گیا تھا، آپ نے دعا کی، انشاءاللہ جب دل کے ساتھ انسان دوسرے کی یہ دعا کرتا ہے تو وہ تکلیف اس کو نہیں پہنچے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے انشاءاللہ اس انسان کی تکلیف کو بھی دور فرما دے گی۔ یہ سب کر سکتے ہیں، مدد ہوگی نہیں ہوگی، اس سے بڑی مدد تو کچھ ہوئی۔
تو یہ ہیں اخلاقی عبادات جو خانقاہوں میں سکھائی جاتی ہیں، جو اللہ والے بتاتے ہیں الحمدللہ. یہ عجیب سجدے ہیں، عجیب رکوع ہیں عبادات کے. لیکن کتنی بڑی بات پہنچی ہے الحمدللہ، کتنی آسان بات ہے کہ کوئی آدمی سوچ کے بیٹھ جائے یا میں اس کی پیسے کی کیسے مدد کروں، فلاں کروں، کوئی ہے ہی نہیں جا سکتا. لیکن اطلاع آپ کے پاس آ جائے گی، آگے پہنچا دیے کہ اس کے ساتھ حالات ہیں، بالکل اسی وقت 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور اس سے افسر ہو جائے گا. سبحان اللہ. اب تہجد کے وقت اس کے لیے دعا کر دیں کہ آج یا تہجد میں صرف اسی انسان کے لیے دعا کرنی ہے، نیت کر کے بیٹھ جائے. بیچارہ بہت سخت پریشان ہے، اللہ تہجد سنتا. تو کتنے آپ یہ سوچ رہے ہیں بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی مدد کر رہے ہیں آپ اس کی، بہت بڑا احسان کر رہے ہیں اس پر. انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ سن لیں گے اللہ نے اس کی پریشانی کو دور کر دیا. پھر آپ جائیں نا اس پر، دیکھا جی میں تیرے واسطے دعا کتنی سی یا تم تو جو پھر ٹھوکنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بیچارہ کہے تو نہیں، ہم میری دعا ہے، میں اللہ کو بولی ہوں، میری دعائیں سنی جاتی ہیں، بس ہم تو اللہ والے جو ہے ہماری دعاؤں. حالانکہ بیوقوف اس عورت کی پریشانی کی وجہ سے اللہ نے تیری مغفرت فرما دی. یہ سوچ اس کا احسان تیرے پر ہے، اس کے آسانی کہ تجھے اللہ نے کتنا بڑا انعام دے دیا. نہ یہ بات تجھ تک پہنچاتا، ہاں تیری عقل میں بات آتی. یہ تو کمال اس عورت کا ہے کہ جس اللہ نے تیرا ذریعہ بنا دیا. تو بڑے اونچے انسان، بڑے ولی اللہ، تو اللہ کو پتا ہے تو کتنا اونچا ہے. یہ تو جوتے پڑنے والے تھے. تو یہ دھوکے جو شیطان ڈال دیتے ہیں، آؤ تو بڑا ذاکر ہو، تو بس امامہ پالے ہو، تیری ڈاڑی کا کیا کمال ہے تیرا. سب دھوکے ہیں شیطان کے. عبادات میں لگے رہے انسان. اور کون سی عبادت کرنی ہے ہم نے؟ مجھے بولے اخلاق کی بات کرنی، باطن کی بات کرنی. تب انشاءاللہ اللہ کے دوست بن کے اٹھیں گے. کوئی کہے نہ کہے آپ کو، پچھلے زمانہ آپ کو چور کہتا رہے، لیکن اللہ آپ کو ولی کہے گا. کریں گے بھائیو؟ چلو صحیح.